غصے سے اس کو ایک بار پھر مارتے پوچھا، جبکہ برہان جو سامنے گاڑی پر بیٹھا ہوا ایک دم سے گاڑی سے اترا تھا۔ کاشف سخت لہجے سے پکارتے برہان نے گن پکڑتے اس کو لوڈ کیا، جبکہ سامنے زمین پر بیٹھے گنڈے کی جان بربنی آخری بار پوچھوں گا، اس دن ساہیوال میں مجھے مارنے کے لیے کس نے پیسے دیے تھے؟ برہان گن کو روتے والے گنڈے پر کرتے اس کو دوسرے ہاتھ سے بالوں سے پکڑتے دوڑا تھا۔ تبھی شام کی سنسان خاموشی میں ہر طرف گولی کی آواز گونجی تھی، جبکہ جس گنڈے کو برہان نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، ڈر آنکھیں کھول خود کو زندہ دیکھ جیسے کچھ سکون میں آیا، جبکہ دوسری طرف اپنے ساتھی کو دور بے آواز پڑے دیکھ خوف ایک بار پھر بڑھا۔ یہاں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اور وہ سمجھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ برہان اس کو اپنے ساتھی کو دیکھ چباتے گھوٹے بولا، اب تمہاری باری، اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو یہی حال ہوگا۔ برہان نے ایک دم اس کو چھوڑ گن کو پھر سے لوڈ کرتے اس پر تنا، سائیں میں سب کچھ بتاتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے مت مارنا۔ اس دن ساہیوال آپ کو مارنے کے لیے ہمیں کسی نے پیسے دیے تھے، کہا گیا تھا کہ جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں ہی مار دیا جائے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مارتے آپ وہاں سے دوسرے راستے پر چلے گئے جہاں پر رات کو پولیس کا پہرا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اسی روڈ پر انتظار کرنے لگے، مگر جب رات 3 بجے کے بعد آپ واپس وہاں آئے تو ہم نے سوچا بھی آپ کا کام تمام کر دیں گے، لیکن اس وقت آپ کے ساتھ واپسی پر شاید کوئی ساتھ تھا، لیکن ہمارے باس نے کہا کوئی بھی ہو آپ کو مارنے کا کام ختم کر کے ہی آئیں، تو بس پھر ہم نے کوشش کی، لیکن وہاں آپ کی گارڈز کی گاڑیاں آگے، نام بتاؤ اپنے باس کا۔ برہان نے اس کی بکواس کو سن مزید تیش میں آئے تو چباتے غصے سے سخت لہجے میں پوچھا، اسلم شاہ؟ گنڈے نے ڈرتے گھبراتے دھیرے سے بولا، جبکہ اسلم شاہ نام سنتے ہی برہان ساکت ہوا۔ باس صاحب ٹھیک ہے۔ کاشف جانتا تھا کہ کسی اپنے کے بارے میں ایسا سن کر کیسا لگتا ہے، تو فکر سے پوچھا، جبکہ ہاشم بھی برہان کے پیچھے کھڑا ہوا، میں ٹھیک ہوں، ایسے کرو اس آدمی کو جانے دو، بلکہ ایسے کرو ہسپتال لے کر جاؤ اور علاج کرواؤ، پھر کچھ پیسے دے کر اس کو اور اس کے گھر والوں کو کسی دوسرے شہر بھیج دو تاکہ اسلم شاہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسلم شاہ برہان غصے سے لال ہوتے ہوئے بڑبڑایا، سر ایک بات پوچھو؟ کاشف جو اس آدمی کو لے کر جا چکا تھا آپ کے برہان کو سوچتے دیکھ بولا، تو برہان جو خاموش سا سوچنا چاہتا تھا، سوچ کو جھٹکتے ہاشم کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا بولو سر، پہلے آدمی کو آپ نے ایسے ہی ختم کر دیا، جبکہ دوسرے کو مارا بھی نہیں، اور اس کا علاج کروانے کا دوسرے شہر بھیجنے کا بول دیا، ایسے کیوں؟ ہاشم ہمیشہ ہی برہان کے انداز کو دیکھ کھل جاتا تھا، جبکہ مقابل آرام سے سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکالتے منہ میں دبایا۔ اس لیے ہاشم کیونکہ جس کو مارا وہ ہم سے ڈرا نہیں تھا، وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور یہ دوسرا آدمی برہان سگریٹ کا کاش لگاتے دھواں چھوڑتے پھر سے بولا، اور یہ آدمی اپنے بچوں کی خاطر ڈر رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایسے کام اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ نام بھی بتاتا تو میں نے اس کو مارنا نہیں تھا، کیونکہ فیملی کیا ہوتی ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے، سمجھے؟ برہان تفصیلی جواب دیتے گاڑی کی طرف بڑھا تو ہاشم بھی مسکراتے جلدی سے گیا۔ کیا کروں اس ویلنٹائن ڈے پر؟ کیا شہریار کو مل کے بات بول دوں؟ عاشی جو ساری رات سوتی رہی ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، اب یونی میں بھی وہی حال تھا، سب کے اب کینٹین سے نکل کر سیدھی کلاسوں میں آ بیٹھی، ابھی پوری طرح سوچ میں گم ہوئی پڑی تھی، جبکہ سر اپنا لیکچر دینے میں مصروف تھے، اور وہ بے خبر سے شہریار کے خیالوں میں کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آمنہ جو عاشی سے پچھلی چیئر پر براجمان تھی، اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارتے اس کو درد دے گی، جبکہ عاشی جس کا کندھا درد کرنے لگا تھا اونچی آواز میں بولتے سامنے موجود سر کو بھی حیران کر گئی، جبکہ کلاس میں موجود سب اسٹوڈنٹس نے نظریں عاشی پر ٹکائی۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اصل شہریار کے کان میں سرگوشی کرتے گویا ہوا، تو شہریار نے غصے سے بڑے انداز میں عاشی کو گھورا تھا، اچھا وہ اس کے ساتھ بہت بن رہی تھی نا، حیا کے ساتھ۔
سمار تو بہت خوش ہوا تھا آج کلاس سے باہر جائے۔ سر نے ایک بھی موقع دیے بنا اس کو کلاس سے باہر جانے کا حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آشی اور عملہ کو کلاس سے باہر جانا پڑا۔ سکون مل کر تو جیسے مجھے سب کے سامنے ذلیل کرا کے۔ جیسے ہی وہ دونوں کلاس سے باہر عملہ غصے سے آشی کو بازو سے پکڑ اپنے سامنے کر گئی۔ واہ بلے بلے کیا بات ہے تیری چڑیل، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، غلطی بھی تیری اور بیوقوف بھی تو، لیکن دیکھو مجال میڈم کی ڈانٹ بھی مجھے ہی رہی ہے۔ آشی جو شہریار کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ تھے اب کہتے اس کو آڑے ہاتھ لیتے کمر کا سے چکی تھی۔ بیوقوف بھی تو ہے اور چڑیل بھی۔ کلاس کے ٹائم پر کس نے کہا تھا ایسے بیٹھو جیسے کسی بڑے غم سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی ہو؟ ایسے کو لیکچر کے دوران بیٹھا ہے؟ آمنہ نے بھی اونچی آواز میں بولتے حساب برابر کیا۔ آمنہ بتا رہی ہوں آج ابھی اس وقت میں منہ نہ لگو، ایسے نہ ہو کہ ابھی میں تمہارا سر پکڑ کسی دیوار میں دے ماروں۔ آج جو آمنہ کی باتوں سے سوچا ہوا بھول رہی تھی تب کر جیسے بتایا کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم دونوں، ایسے کون لڑتا ہے جیسے تم دونوں لڑ رہی ہو؟ سارا جو بھی کلاس سے باہر آئی تھی ان دونوں کو سیڑھی کی آواز کرے لڑتے دیکھ تھوڑے غصے سے بولی، کیونکہ کتنے اسٹوڈنٹ ان کو ایسے لڑتے دیکھ ہنسے جا رہے تھے۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی سریل کی تھی۔ آشی نے منہ بگاڑتے جلدی سے کہا، مبادہ کہیں وہ بھی اس کو غلط نہ ٹھہرا دے۔ ایک منٹ جی ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سارا کچھ بولتی کہ باقی سبھی کلاس سے باہر آئے۔ تم دونوں نے اب یہاں تماشا لگا لیا ہے۔ شہریار نے جیسے آشی کو دیکھا ایک بار پھر غصہ جیسے ناک پر بیٹھا، وہ مجھے لگتا تھا کہ تم دونوں کے درمیان صرف ایسے ہی کوئی ہنسی مذاق چلتا ہے جو تم لوگ ایسے لڑتے ہو، لیکن آج لگتا ہے نہیں، کوئی بہت بڑی بات ہے جو تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو ایسے کیا کروں کہ تم دونوں آپس میں بات نہ کیا کرو، لیکن ایسے کلاس روم سے لیکچر کے دوران تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، غلطی میری نہیں۔ میں نے پوچھا تم سے آشی جو شہریار کو اپنے بالکل سامنے دیکھنا بس ہو چکی تھی۔ ہڑبڑاتی سوال دینے کی کوشش کی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں غلطی کس کی تھی اور کس کی نہیں، دونوں برابر کی چھٹی کو بہتر ہوگا آگے دھیان رہے، یہاں ہم سب پڑھنے آتے ہیں، اگر کچھ بننا ہے تو پڑھائی پر دھیان دو، نہ کہ فالتو کاموں میں۔ شہریار عرصے سے دونوں کو باتیں سناتے سیڑھی کو پار کرتے گیا تو باقی سب لڑکے بھی پیچھے ہی کے۔ سکون مل کے اتنی باتیں سن کر سمی بھی منہ بناتے بولتی آگے بڑھی تو آشی نے کھا جانے والی نظروں سے آمنہ کو دیکھا اور تیزی سے وہاں سے گئی۔ شہریار یار چھوڑنا، اتنا غصہ نہ کر، اور تم میری بات سن، لڑکیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لڑنا اور دوسروں کا سکون برباد کرنا۔ تو مجھے یہ بتا کیا میں اس ویلنٹائن ڈے پر سیمی کو اپنے دل کی بات بول دوں؟ حسن شہریار کو بازو سے پکڑ سب سے دور لے جاتے سرگوشی کے عالم میں اس کے کان میں بولا، حسن پلیز ابھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، ویسے بھی تجھے جو ٹھیک لگتا ہے وہی کر۔ شہریار حسن سے بازو چھڑواتے تیزی سے گیا تو حسن نے منہ کے زاویے بدلتے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں سیمی کو بتا کر ہی رہوں گا اپنے دل کی بات۔ ٹھیک سوچا حسن، جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے دل کی بات بول دے، کہ ایسا نہ ہو کہ اسدھان اپنے بہن کے لیے کسی اور کو پسند کر لے، ویسے بھی ہان بہت ہی بگڑے ہوتے ہیں۔ حسن ناک کو چوڑا کرتے ایسے بولا جیسے ہان پسند نہ ہو۔ کہ تیری کزن یونی میں کیا کرنے آئی ہے؟ حور نے حیا کو گھورتے پوچھا جو فون پر ایان سے ملنے کی ڈیٹ فکس کر رہی تھی۔ یار وہ یہاں آنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی میری یونی کیسی ہے اور میرے سب دوست کیسے ہیں۔ حیا فون پر میسج کرتے سرسی سا حور کو ایک نظر دیکھ بولی، ویسے تیری کزن کافی خوبصورت، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایان کا دل اس پر آ جائے۔ انار جو پاس ہی گل پر بیٹھی چپس سے انصاف کر رہی تھی اچانک سے بے دہانی میں بول دی حیا اور حور کو ساکت کر گئی، جبکہ حیا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ کچھ تو شرم کرو انار۔ حور جو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی زور سے کوہنی مارتے جیسے انار کو شرم دلوائی۔ جیسے انار کو اپنے الفاظ یاد آئے تو مسکین سے شکل بناتے حیا کو دیکھا جیسے آنکھوں سے ہی سوری بولا ہو، تمہاری زبان کو پتہ نہیں کون سا زہر لگ گیا ہے، جیسے تم ہر وقت میرے لیے زہر اگلتی رہتی ہو۔ حیا نے غصے کو ضبط کرتے چباتے کہا، جبکہ انار منہ بناتے گردن نیچے جھکا گئی۔ چلو چلو یار، حور جو بور ہو رہی تھی ایک دم نیچے سے اٹھے حیا کو حکم دیتے بولی، تم لوگ چلو میں آتی ہوں، پریشے کو ایک نظر دیکھ لوں، کہیں ڈر کر بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ انار کو جیسے پریشے یاد آئی جلدی سے بولتی، گاہ سے اٹھی پریشے کب آئی؟ کل تک تو وہ گھر پر نہیں تھی، اور ابھی کیا وہ یونی میں آ گئی؟ حور جو جانے لگی تھی انار کی بات سن تیزی سے اس کو گھورتے سخت انداز میں پوچھا، یار اس نے ایک ہفتے بعد آنا تھا، مجھے بھی یہ لگا تھا، لیکن تمہاری رات واپس آنے کے بعد ہی
بابا اور پیچھے گڑا گئے۔ بابا نے کہا پیچھے وہاں اداس ہو رہی تھی۔ انار حور کو غصے میں آتے دیکھ جلدی سے بولی ہے ایسے کرو تم جاؤ اپنی کزن کو یوں نہیں کھاؤ، میں انار کے ساتھ جاتی ہوں، پریشے سے ملاقات کر لوں۔ حور حیا کو جانے کا بولتے انار کے ساتھ چلے، ویسے تمہیں حیا کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر اب تمہیں محبت جیسا احساس پسند نہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کو بھی باتیں سنا سکتی ہو۔ حور انار کے ساتھ چلتے آہستگی سے بولی یار میں نے جان بوجھ کر تھوڑی بولا تھا، ایسے میرے منہ سے نکل گیا، ویسے بھی حیا بہت زیادہ چاہنے لگی ہے ایان کو، مجھے ڈر کہیں کچھ برا ہی نہ ہو جائے۔ انار حور کو دیکھتے اپنا حادثہ ظاہر کر گئی، کچھ نہیں ہوتا یار، ایان بھائی بہت اچھے سیدھے سادے لڑکے، وہ حیا کو بہت خوش رکھیں گے۔ حور نے انار کو سمجھاتے بے فکر رہنے کا جیسے آرڈر دیا تھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انار منہ اوپر اٹھاتے دل سے بولی سویٹ ہارٹ ایسے کیوں رو رہی ہو، ہم کون سے تمہیں ہاتھ لگا رہے ہیں جو ایسے ڈر ہی ہو، ہم تو صرف تم سے تمہارا نام پوچھ رہے ہیں، تم ہمیں اپنا نام بتا دو پھر ہم چلے جائیں گے اور تم بھی چلے جانا یہاں سے۔ پریشے جو بچوں کی مالت صورت بنائے بیگ کو بچوں کی طرح مضبوطی سے جھٹ کے کانپ رہی تھی، لڑکوں کی یہ باتیں سن آنکھوں میں ڈھیر ساری نم ملاتے رونے لگی تھی، جبکہ سوسو کرتے مشکل سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی اس کی کلاس ختم ہوئی تھی کہ سب اسٹوڈنٹس تیزی سے کلاس سے باہر گئے، پریشے بھی جلدی سے بیگ میں بکس کو رکھنے لگی۔ ابھی وہ بیگ بند کرتے جاتی کہ کلاس میں موجود چند لڑکے شرارت سے اس کو تنگ کرنے کے لیے قریب آئے۔ ممیری آپ ہی کہتی ہیں ایسے کسی کو بھی اپنا نام نہیں بتاتے جس کو ہم لوگ جانتے نہیں۔ پریشے روتے بچوں کی طرح سو کرتے بیگ کو مزید جھٹکتے سب لڑکوں کو ہنستے ہوئے دیکھ ہلکے سے گھورنے لگی۔ اچھا تو تمہاری کوئی آپی بھی ہے؟ ایک لڑکے نے دوسرے والے لڑکے سے آگے ہوتے اس کو غور سے دیکھتے کہکا لگاتے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کوئی اور کچھ بولتا زر اسپاٹ سا ہوتا تیش میں پوچھتے تیزی سے ان کے قریب آیا، جبکہ ایک نظر روتی ہوئی پریشے کو دیکھا جو اب روتے بچوں کی طرح منہ بناتے اس کو گھوری تھی۔ ہم کچھ نہیں ایسے ٹائم پاس، ایک لڑکا اپنے دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہکا لگاتے بولا سوری زر ہم ایسے ہی نام پوچھے تو کافی عجیب لڑکی ہے، یا یہ سمجھو کہ بہت معصوم ہے۔ پہلا لڑکا جس نے پہلا سوال کیا تھا پریشے سے، وہ ہلکے سے مسکراتے پریشے کے روتے چہرے کو دیکھ دھیرے سے بولتے اپنے دوست کو جانے کا اشارہ کرتے خود بھی گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ زر جو پریشان ہوا تھا فکر سے پوچھتے اس کی طرف متوجہ ہوا، کہا تو تھا انہوں نے مجھے، میں سب کچھ اپنی آپ ہی کو بتاؤں گی۔ پریشے بچوں کو تو اپنے ہاتھوں سے گالوں کو صاف کرتے زر کو حیران کر گئی، کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ پریشے جو روتے بچوں کی آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑتے صاف کرنے لگ پڑی تھی، ناک جو کرتے بڑبڑائی۔ زر جو حیران ہو رہا تھا اس کی باتیں سن پہلے ہلکے سے مسکرایا۔ سوری جیسے ہی پریشے نے آنکھیں نکالتے دیکھا زر اپنی ہنسی کو بریک لگاتے جلدی سے بولا سب مذاق بناتے ہیں میرا۔ پریشے کا دل جیسے ایک بار پھر بڑا تھا، ارے کوئی تمہارا مذاق کیوں بنائے گا، وہ سب ایسے تمہارے ساتھ شرارت کر رہے تھے، میں نے ابھی ان کی وجہ سے تو نہیں کہا۔ زر جو ابھی آگے بولنے والا تھا پریشے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹتے بولی تو کس کی کر رہی ہوں؟ زر سمجھ گیا تھا کہ ابھی اس کا اشارہ اس کی طرف ہی تھا، مگر پھر بھی انجام بنتے پوچھا آپ کی کیا میری کیوں، میں کون سا آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں؟ زر غور سے اس کی آنکھوں کی پلکیں گرتے اڑتے دیکھ بولا جبکہ تبھی ایک پیٹ مس کی تھی، زر نے کتنی معصوم بچی لگی تھی، اس کو کیا ہوا؟ پریشے ابھی زر کچھ بولتا کہ اچانک سے کسی تیسرے کی آواز سن زر پیچھے پلٹا، جیسے پریشے نے انار کو دیکھا روتے ہوئے اپنی آپی کے گلے لگی، آپی یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، کوئی بھی اس کلاس میں اچھا نہیں۔ پریشے روتے ہوئے انار کو بولتے انار کو غصہ دلا گئی، وہ ایک بھی منٹ ضائع کے بنا پریشے کو خود سے الگ کرتے زر کی طرف بڑھی جیسے وہ اس کو زندہ ہی چبا جائے گی۔ کیا کہا تم نے میری بہن کو؟ اس سے پہلے انار غصے سے زر کو گربان سے پکڑتی، وہ جو ساتھ ہی تھی جلدی سے آگے ہوتی اس کو روک گئی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ زر جو پرسکون کھڑا تھا انار کے ارادے کو دیکھ چونکا، انار پریشے کو دیکھ وہ ڈر ہی اس سے پہلے وہ زیادہ رونا شروع ہو جائے، اس کو لے کر تم یہاں سے جاؤ میں بات کرتی ہوں۔ اور انار کو بازو سے پکڑتے سمجھاتے جانے کا بولتے پریشے کی طرف اشارہ کر گئی جو ڈر رہی تھی، اگر پھر کبھی میری بہن کے نزدیک مجھے نظر آئے تو وہ حال کروں گی کہ تمہارے اچھے بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ انار اپنا بازو حور سے چباتے انگلی اٹھاتے زر کو اسپاٹ لہجے میں وارن کرتے پریشے کو لے گئی، ارے یہ کیا؟ کچھ بھی۔ زر جو انار کی باتیں سن جیسے مذاق لگا تھا اس کو جاتے ہوئے دیکھ خود سے بڑبڑایا، زر کیا تم نے؟ پریشے کے ساتھ جو ایسے وہ رونے لگے۔ زر جو انار کو
اپنی بہن لے جاتے ہوئے ڈور کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے حور زر کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف متوجہ کروانے سے چونگی۔ زر وہ لڑکی معصوم ہے، اس سے تم دور ہو، ایسے کیسے تم اس کو پریشان کر سکتے ہو؟ سہان تمہارا ہی بھائی ہے، اگر اس کو پتہ چلے گا کہ تم نے کسی لڑکی اور جھانسی کی رانی سانس بھی لے لو، کیا جلدی بڑی ہے جو ایسے منہ میں جو آتا جا رہا ہے بولتی جا رہی ہو؟ زر اس کو نان اسٹاپ بولتا دیکھ خود پر کنٹرول کرتے تیزی سے اونچی آواز میں بولا، چلو مجھے اس کی بات کا برا نہیں لگا، لیکن میں حیران ہوں کہ تم بھی میرے بارے میں ایسا اتنا غلط سوچتی ہو۔ یقین نام کی بھی کوئی چیز ہے، ویسے بھی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تبھی وہ پہلے سے رو رہی تھی کیونکہ کچھ کلاس کے لڑکے ایسے اس کو تانگ کر رہے تھے۔ ابھی وہ گئے تھے کہ تم لوگ آ گئے۔ زار نے منہ بناتے چباتے دکھے انداز میں کہا، جیسے بھی ہو زار تم بس دھیان رکھنا، اور ذرا یہ تو بتاؤ تم پریشی سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ انہیں شکی نظر سے پوچھتے زار کو غور سے گڑا، تمہیں کیوں بتاؤں بابی جی؟ زار بھی ترک بار ترک بولا، جبکہ بابی لفظ سن حور نے کھا جانے والے انداز میں زار کو دیکھا جو مزے سے حور کا لال چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زار ابھی تو بابی کا اگر بات میں ایسے مجھے یونی میں بابی کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حور دانت بھی سی زار کے قریب ہوتے ضبط کرتے بولی، تو زار نے کہہ لگاتے مزید ماحول کو گرم کیا، زار بابی ایسے اپنے دیور کو گور کیوں رہی ہیں؟ میں نے کون سا کچھ غلط بولا جو ایسے آپ کا پاڑا ہائی ہو رہا ہے؟ زار کو بھی اب اپنا حصہ برابر کرنا تھا، وہ اس کو لڑنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ قدم آگے کو بڑھا کر جس سے لگے کہ وہ ابھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں، اسی لیے جا رہا ہے، ابھی کہاں بھاگ رہے ہو؟ رکو بتاتی ہوں بابی کیا ہوتی ہے۔ حور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بینچ کی، جبکہ زار ان سننے کا تھا واک آؤٹ کر کے، ابھی میں اس کو بتاؤں گی جب پریشے سے بات کرنے کے لیے آئے گا۔ حور اس کو جاتے دیکھ سوچ چکی تھی اب اس کو کیسے بدلہ لینا ہے۔ کیا سمجھتی ہو دن بعد دن تم اپنی مرضی کرو گی اور میں چپ چاپ تمہیں سریعام تماشا لگاتے دیکھوں گا؟ ابھی درد میں تھی کہ اس نے آگے بڑھتے اس کے گال کو اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑتے دارتے دبی آواز میں پوچھا، ایرم جس کو کچھ سمجھ نہ آئی تھی شکایتی نظروں سے مان کو دیکھا تھا، جبکہ وہ شیطان کی طرح اپنی دھن میں مزید سختی بڑھا رہا تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں لینے آؤں گا تو کیا ضرورت تھی ابرار کے ساتھ آنے کی؟ مان اس کے درد کو اگنور کرتا غصے سے دبی آواز میں گرجا، جبکہ غصہ اتنا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا ابھی علم کی طبیعت صاف کر دیتا، آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، پھر کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹائم اوپر جتنا مرضی ہو جائے، جب تک میں نہ آؤں تم غلطی سے بھی کالے سے کسی کے ساتھ نہ نہیں تو اگلی بار بات تم سے نہیں ابرار سے کروں گا، اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مان ویسے اس کو گھورتے اپنی بات مکمل کرتے لمبے لمبے ڈگ پڑتے وہاں سے کیا تو ایرم جس کی آنکھوں میں درد سے آنسو بڑھ گئے تھے وہ اپنے گلے کی آواز دبانے کے لیے دوبٹہ اپنے منہ میں دے گئی تاکہ اس کے رونے کی آواز کوئی بھی نہ سن سکے۔ پلیز اللہ جی میری مدد فرمانا۔ حیا جو ایان کو ملنے کے لیے نروس ہوتے خود کو ایک نظر آنے میں دیکھ پھر سے ایک لمبا سانس چھوڑ کی، کہیں میں زیادہ تیار تو نہیں ہوگی؟ وہ خود کو ایک نظر پھر سے مرر میں دیکھ خود سے بڑبڑائی، نہیں میں نارمل ہی تو کپڑوں میں خود کو دیکھ خود سے جواب دیتے اپنا دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالتے بالوں کو کیچر میں قید کرتے بیگ بازو میں ڈالتے روم سے باہر نکلی، جبکہ پونبا تیزی سے خود کو میسج کرنے کے لیے ٹائپ کرنے لگی، وہ بھی سامنے دیکھ کے بنا ابھی وہ میسج سینڈ کرتی کہ اچانک سے سامنے سے آتی آواز سے ٹکرائی اور فون حیا کے ہاتھ سے گرتے نیچے زمین بوس ہوا۔ آئی ایم سوری آبش حیا کو شاکڈ ہوتے زمین سے فون اٹھاتے دیکھ تیزی سے بولی، کیا آبش تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ آنکھیں کہاں تھی تمہاری؟ دیکھو تم نے میرا فون توڑ دیا، اب میں بات کیسے کروں گی؟ حیا کا غصے سے برا حال ہوا تھا، جبکہ غصے میں وہ نان اسٹاپ بولتی، آبش کی اچھی سے کلاس لگا کے لڑکی کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا فون گیا تم نیا لے لینا، ایسی چیخ کیوں رہی ہو؟ علی جو سیڑھیوں سے اوپر آیا ہی تھا کہ حیا کو اتنا غصہ کرتے دیکھ سنجیدگی سے بولا، تو آبش ایک بار پھر سے سوری بول دے، اپنے روم کی طرف گئی، تمہارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے ایسے سکون سے بول رہی ہو، ویسے بھی تمہیں کسی نے نہیں کہا میرے معاملے میں بولو۔ حیا جو پوری طرح تپ چکی تھی بنا لحاظ رکھے علی کو بھی جاڑ گئی کیونکہ یہاں بات ایان کی تھی، اس کو فون سے زیادہ ایان کے میسج کا تھا جو ابھی فون میں آئے ہی تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نعمان نمرین ایک ساتھ جو روم سے باہر آئے تھے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے تلواروں کی طرح کھڑے دیکھ سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ نعمان کی آواز سننے دونوں ہی دوسری طرف متوجہ ہوئے، کچھ بھی نہیں بھائی، آپ کی یہ چھوٹی بہن ایسے اتنا غصہ کھا رہی ہے؟ پہلے آبش کو اتنا کچھ بول دیا 2 ٹکے کے فون کے لیے اور ابھی میرے ساتھ الجھ رہی ہے۔ حیا
علی حیا کو گھٹے دھیمے انداز میں بھائی کے سوال پر جواب دیتے وہاں سے گیا تو نمرین نے آنکھوں سے حیا کو پوچھا تو حیا 1 منٹ آنکھیں بند کرتے سانس خارج کرتے نعمان کی طرف دیکھتے فون سامنے کر گئی۔ بھائی میرے فون میں کچھ خاص میسج آئے ہوئے تھے جو میرے لیے خاص تھے، ابھی انتظار کیسے کروں؟ حیا دھیرے سے بولتے بات درمیان میں چھوڑ کے ایسے ہی کرو، تم میرا فون لے لو، اس میں اپنی سم ڈالو۔ میرے پاس یہ فون ایسے ہی رہتا ہے اور بے فکر ہو، میں ابھی تمہارے لیے فون منگواتا ہوں۔ نعمان اس کے اترے چہرے کو دیکھ محبت سے بولتے فون اس کی طرف بڑھا گیا جس کو حیا نے جلدی سے پکڑ مسکراتے نعمان کے گلے لگی۔ یو آر دا بیسٹ برو، حیا خوشی سے پورے جوش سے بولی تو نمرین نے ہلکے سے مسکراتے اس کو دیکھا تھا جبکہ وہ جلدی نمرین کو بائے بولتی بھاگ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ مسز نعمان؟ نعمان جو حیا کو جاتے دیکھ مسکرایا تھا، خود پر نمرین کی نظریں جمائے دیکھ وہ پوری طرح اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھ رہی ہوں کہ بہن کو اتنا پیار اور علی پر اتنی سختی، ایسے فرق کیوں؟ نمرین ہنکارا بڑھتی آہستہ آہستہ سے بولتے اپنے سوال نعمان کو بتا کہ وہ اس لیے مسز نعمان کے حیا میری اکلوتی بہن، اس کو ہم سب نے خاص میرے ماں باپ نے بہت پیار سے پالا ہے، کبھی بھی اس کی کسی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ پاپا کے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اوپر تو وہ ایک آرمی آفیسر ہے تو قدر کرنا بنتا ہے۔ ویسے بھی ایک دن حیا نے شادی کے بعد ہم سے دور چلے جانا ہے، اب خود سوچو اتنی وجہ کے بعد کیوں سختی کروں گا؟ اور رہی بات علی جناب کی تو اس نے یہاں ساری عمر میرے پاس ہی رہنا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے سختی کرتا ہوں۔ نعمان تفصیلی انداز میں بولتے دھیرے سے مسکراتے نمرین کی گال کو چوتے محبت سے بڑا اپنا لفظ چھوڑ گیا جبکہ پھر شرم سے لال ہوتے تیزی سے نعمان سے دور ہوتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، ممادا کہیں کچھ اور ہی نہ کر دے۔ سائیں اب کا کام ہو گیا، فارم ہاؤس پر برہان شاہ نہیں ہے، وہ کام کے سلسلے سے کراچی گیا ہوا جمال جو جنونی سا بے چین بیٹھا ہوا تھا ملازم نے خبر دیتے جیسے اس کو ایک خوشی سے نوازا تھا۔ وہ بے انتہا خوش ہوتا ایک دم سے اٹھے خوشی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چہکا، مطلب آج وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جمال ملازم کو جانے کے اشارہ آنکھوں سے کرتے جیسے مہکا اور تیزی سے تیار ہونے کے لیے گیا۔ برہان شاہ اب تمہارا ٹائم ختم، تم جتنا مرضی اڑ لو پھر بھی حالی رہنے والے ہو، کیا لگا تھا کہ میں کبھی آئے سے بات نہیں کر سکوں گا؟ آج اپنے دل کی بات بتا کر اس کو سوچنے کا وقت دوں گا۔ جمال خود سے سوچتے خوشی سے بال میں برش لاتے روم سے باہر گیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ بتا؟ سرشار جو بھی حویلی سے نکلے گاڑی تک گیا تھا کہ آتف شاہ کی پکار پر مڑتے دیکھا جبکہ اس کا چہرہ بنا دیکھ سرشار نے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھا بھائی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اب بابا سائیں کو بتا دے ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہیں۔ آتف نے ایسے منہ بناتے کہ سچ میں وہ کوئی بچہ ہو۔ ہاں چھوٹے جانتے ہیں تمہارے کھیلنے کے دن ہیں ابھی، لیکن ابھی بابا سائیں نے طے کر لیا کیونکہ بابا سائیں نے اپنی سیاست بھی چمکانی ہے۔ پر تم بے فکر ہو، ایک شادی سے تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں، اگر کسی کو تم سے کیا لینا دینا، جیسے مرضی تب بھی ایسے ہی اپنی لائف انجوائے کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن ابھی شاہوں میں تمہاری شادی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دشمن کے گھر میں داخل ہو سکے اور اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ سرشار دور تک کا سوچتے آتف کے کندھے پر دباؤ دیتے گاڑی کی طرف کیا۔